السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہے۔ نمبر 1 جانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت اور نمبر 3 مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام نے زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اسی مالیت کی کرنسی نوٹ ہو، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ اتنی مالیت کا سامان موجود ہو، تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درجہ ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نافلہ فقراء و مساکین، عاملین اور مؤلف القلوب غلاموں کو آزاد کرانے، مقروض لوگوں اور اللہ کی راہ میں نکلنے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے
ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے، رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آئی تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکالنے کی توقع ہے پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس میں بلا ضرورت زکوٰۃ جمع کرائیں۔ اس مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔